ایک پرسکون دھرتی کی گونج 18,000 کی زمین کو قدرت نے جیسے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ ہر طرف سرسبز کھیتوں کی چادر، کھجور کے درختوں کی قطاریں اور میٹھے پانی کے کھالوں کی چھن چھن۔ صبح کے وقت سورج کی سنہری کرنیں کھیتوں پر بیل جوڑتے کسانوں کو جگاتیں اور شام کو مسجدوں سے اٹھتی اذان کی صدائیں دل میں سکون بھر دیتیں۔ لیکن اس جنت نظیر دھرتی کے سینے میں ایک چھپا ہوا خوف سانس لیتا تھا، دریا کا قہر۔ ہر سال بارشوں کے موسم میں گاؤں کے بزرگ چپکے سے آسمان کی طرف دیکھتے اور سرگوشیوں میں کہتے، دریا کو غصہ نہ آ جائے، اس کی طغیانی سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ یہ خوف نسل در نسل چلا آ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دریا کب اپنی زنجیریں توڑ کر ان کی زندگیوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ گرمی کی ایک چلچلاتی دوپہر تھی۔ کھیتوں میں کسان پسینے سے شرابور اپنی فصل کی حفاظت میں لگے تھے۔ بچے کھالوں کے کنارے کھیل رہے تھے اور عورتیں گھروں میں مٹی کے چولہوں پر روٹیاں سینک رہی تھیں۔ اچانک گاؤں کے مغرب سے ایک دھماکے کی سی آواز گونجی، بند ٹوٹ گیا ہے، پانی آ رہا ہے۔ لوگ سکتے میں آ گئے۔ ایک بوڑھا کسان اپنی لکڑی کی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے چیخا، بھاگو، دریا بپھر گیا ہے۔ جس نے جہاں سنا وہ بھاگا، لیکن پانی تیز تر تھا۔ ایک دیوار کی طرح گدلے پانی کا ریلا گاؤں کی طرف لپکا۔ مکانوں کی مٹی کی دیواریں پگھلنے لگیں۔ کھیتوں میں کھڑی فصل پانی کے نیچے دب گئی۔ اکرم، ایک 20 سالہ نوجوان، اپنی بوڑھی ماں کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بلند جگہ کی طرف بھاگا۔ اماں، بس تھوڑا اور، ہم بچ جائیں گے، وہ چیختا رہا۔ لیکن اس کی ماں کے پاؤں لڑکھڑائے۔ وہ رکی اور مڑ کر اپنے پیچھے بہتے گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ اکرم نے چیخ کر کہا، اماں، یہ گھر تو پھر بن جائے گا، لیکن آپ کو کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ اس رات جب پانی نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، 18,000 کے لوگوں نے اپنی زندگی کا پہلا گہرا زخم کھایا۔ گھر، کھیت، مویشی، سب کچھ بہہ گیا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان تھا امید کا ٹوٹنا۔ کیا یہ صرف ایک سیلاب تھا، یا دریا نے 18,000 کے لوگوں کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ وقت گزرا، زخموں پر مرہم لگا۔ 18,000 کے لوگوں نے دوبارہ اپنے کھیتوں کو آباد کیا، مٹی کے نئے گھر بنائے۔ لیکن 1993 کی ایک رات جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے، گاؤں کے باہر ڈھول کی آواز نے سب کو جگا دیا۔ یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ زینب بی بی، ایک بیوہ عورت جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ گھاس پھوس کی جھونپڑی میں رہتی تھی، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر باہر نکلی۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور بارش کی بوندیں تیز خنجروں کی طرح زمین پر گر رہی تھیں۔ اس نے چیخ کر اپنے پڑوسیوں کو پکارا، بھاگو، پانی آ رہا ہے۔ لیکن اس بار پانی پہلے سے زیادہ بے رحم تھا۔ رات کے اندھیرے میں دریا کا ریلا گاؤں میں داخل ہوا۔ مکان گرتے چلے گئے، جانور چیختے ہوئے بہہ گئے۔ زینب بی بی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو سینے سے لگائے ایک درخت پر چڑھ گئی۔ اس کی بیٹی سغرا روتے ہوئے بولی، امی، ہمارا گھر، ہمارا سب کچھ۔ زینب بی بی نے اسے چپ کرایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، جب تک ہم زندہ ہیں سب کچھ دوبارہ بن جائے گا، بس صبر کرو۔ لیکن اس رات صبر بھی کمزور پڑ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں ایک سمندر بن چکا تھا۔ لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے، اور زینب بی بی اپنے سب سے بڑے بیٹے کو پکارتی رہی جو رات کے پانی میں کہیں کھو گیا تھا۔ کیا یہ دریا کا غصہ تھا، یا انسانوں کی غلطیوں کا نتیجہ؟ کیا 18,000 کے لوگ اس عذاب سے کبھی آزاد ہو پائیں گے؟ وقت نے کچھ سکون دیا، لیکن 1992 نے 18,000 کے لوگوں کو ایک ایسی تباہی دکھائی جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ بارشیں اس قدر شدید تھیں کہ بزرگ حیران تھے۔ ایک بوڑھا کسان اللہ دتا اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا، یہ بارش نہیں، قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ کھیت سمندر بن گئے۔ بچوں کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں تھیں جو کبھی بارش میں ناچتے تھے۔ دریا کا پانی گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوا اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک باپ، غلام رسول، اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھائے پانی میں چل رہا تھا۔ اس کا بیٹا ننھا علی بار بار پوچھتا، ابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ غلام رسول خاموش رہا، کیونکہ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، کیا ہم کبھی اپنا گھر واپس دیکھ پائیں گے؟ ایک ماں
سائمہ اپنی بیٹی کو چھت پر کھڑا کر کے خود پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، بیٹی مضبوط رہنا، یہ پانی ہم سے سب کچھ چھین سکتا ہے لیکن ہماری ہمت نہیں۔ 94,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ڈوب گئی۔ گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے۔ لوگ خیموں میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھتے، یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ کیا ہم ہر بار اسی طرح قربانی دیں گے؟ کیا یہ فیصلہ واقعی جھنگ کو بچانے کے لیے تھا یا پیچھے کوئی بڑی سازش تھی؟ کیا 18,000 کے لوگ اس صدمے سے کبھی باہر نکل پائیں گے؟ لیکن 18,000 کے لوگ وہ ہیں جو ہار نہیں مانتے۔ ہر سیلاب کے بعد جب پانی اترتا ہے وہ دوبارہ اپنے کھیتوں کو آباد کرتے ہیں، مٹی سے نئی گھر اٹھاتے ہیں، اپنے بچوں کو امید کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک رات جب گاؤں کے لوگ ریلیف کیمپ میں بیٹھے ستاروں کو دیکھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی نوران نے اپنی ماں سے پوچھا، امی کیا ہمارا گھر واپس ملے گا؟ اس کی ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی گھر تو ہم دوبارہ بنائیں گے لیکن اصل گھر ہمارے دل میں ہے، ہماری ہمت، ہمارا صبر، ہماری امید۔ یہ کہانی صرف سیلاب کی نہیں، یہ کہانی ہے 18,000 کے لوگوں کی جو دریا کے قہر کے سامنے جھکتے ہیں لیکن کبھی ٹوٹتے نہیں۔ کیا 18,000 کے لوگ کبھی اس عذاب سے آزاد ہو پائیں گے یا یہ دریا ہر بار ان کی امید کو آزماتا رہے گا؟